ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب المسح علی الخفین، یہ باب ہے مسح علی الخفین کے بارے میں۔ تیمم کے ساتھ مسح علی الخفین کو ذکر کیا اس وجہ سے کہ دونوں کا تعلق مسح سے، دونوں کا تعلق کس سے؟ اور دونوں بعض اعضاء پر ہوتے ہیں۔ تیمم چہرے اور ہاتھوں پر ہوتا ہے، بازوں پر، اور مسح الخفین صرف پیروں پر۔ آئی بات سمجھ میں؟ پیر کے موضوع پر۔ اور دونوں خلیفہ ہیں۔ تیسری وجہ کیا ہے؟ دونوں تیمم وضو کا خلیفہ ہے اور مسح الخفین غسل الرجلین کا خلیفہ ہے۔ غسل الرجلین کا خلیفہ۔ تیمم کو پہلے ذکر کیا، مسح کو بعد میں ذکر کیا، کیونکہ تیمم کامل طہارت کا خلیفہ ہے، مسح صرف طہارت کے ایک جز کا خلیفہ ہے۔ مسح الخفین کا ثبوت جو ہے وہ قولی اور فعلی احادیث سے ملتا ہے، اور مسح الخفین جو ہے وہ مشہور احادیث سے ثابت ہے۔ کس سے ثابت ہے؟ یعنی یہ ہے کہ بہت ساری احادیث اس کے بارے میں موجود ہیں، بہت سارے صحابہ کرام سے۔ آئی بات سمجھ میں؟ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ اہل سنت والجماعت کون ہے؟ فرمایا کہ فضیلت الشیخین وحب الختنین ومسح علی الخفین، تین باتوں کا ان کا اعتقاد ہو۔ ایک یہ ہے کہ ابو بکر و عمر یعنی شیخین کی فضیلت کے قائل ہوں، اور ختنین یعنی حضرت عثمان و علی سے محبت کرتے ہوں، اور مسح علی الخفین اور مسح الخفین کے قائل۔ آئی بات سمجھ میں؟ جو مسح الخفین کا قائل نہیں وہ بدعتی ہے، مبتدع کہا جا گیا ہے اس کو۔ صاحب ہدایہ نے فرمایا باب المسح علی الخفین، المسح علی الخفین جائز بالسنہ، مسح الخفین جائز ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ والاخبار فیہ مستفیضۃ، اور احادیث اس کے اندر مشہور ہیں، یعنی مشہور کے حد کو پہنچی ہوئی ہے۔ حتیٰ قیل، حتیٰ کہ کہا گیا ہے کہ ان من لم یرہ، کہ بے شک جو مسح الخفین کے جواز کا قائل نہیں، کان مبتدعا، وہ کیا ہوگا؟ بدعتی ہوگا۔ لیکن من رآہ، لیکن جو اس کے جواز کا قائل تو ہو، ثم لم یمسح، پھر مسح الخفین کرے نہیں، جیسے عام طور پہ ہم نہیں پہنتے موزے، مسح وغیرہ نہیں کرتے، کبھی کبھار کرتے ہیں، آخذم بالعزیم، عزیمت کو لیتے ہوئے یعنی غسل رجلین کو، تو کان مأجورا، تو اس کو اجر ملے گا۔ لیکن مسح الخفین کے جواز کا قائل ہو، قائل، اور آج کل لوگوں میں یہ بات ختم ہو گئی ہے، وہ مسح الخفین کے قائل نہیں ہے، تو لوگوں کے سامنے یہ کرنا چاہیے، موزے پہن کے پورا وضو کر کے مسح کرو، اور اس ٹائم جس ٹائم لوگ سارے وضو کر رہے ہوں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ بھی شریعت کا ایک حکم ہے، لوگوں کو پتہ نہیں۔ فیجوز من کل حدث موجب للوضوء، اور جائز ہے ہر ایسے حدث سے جو وضو کو واجب کرنے والا ہو، یعنی غسل والا مسح الخفین نہیں کر سکتا، بات آئی سمجھ میں؟ بلکہ اس کو پورا غسل ہی کرنا پڑے گا۔ اذا لبس علی طہارت کاملۃ، جب اس کو پہنا ہو طہارت کاملہ پر، طہارت کاملہ پر۔ دیکھو، طہارت کاملہ ہو، طہارت کاملہ ہو، اور دو باتیں ہیں، ایک طہارت کامل ہو، دوسرا حدث متاخر ہو۔ حدث کیا ہو؟ بعد میں پیش آئے، بعد میں طہارت کاملہ کے بعد، موزے پہننے کے بعد حدث ہو۔ حدث کیا ہو؟ بعد میں ہو، یہ بات سمجھے؟ ٹھیک ہے۔ حدث سابق نہ ہو۔ اب حدث سابق کیسے ہوگا؟ طہارت بھی ہو اور حدث بھی ہو، یہ کیسے ہوگا؟ اس کی دو صورتیں یاد رکھو۔ ایک صورت یہ ہے کہ جو معذورین ہوتے ہیں، مثلا مستحاضہ ہے، سلسل بول کی بیماری ہے، اس کو حدث ہوتا رہتا ہے، لیکن اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ کیا کرے؟ ہر نماز کے لیے وضو کرے،
ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ نماز پڑھے، وقت کے ساتھ اس کا وضو برقرار رہے گا، جب تک وقت خارج نہیں ہوگا اس کا وضو ٹوٹے گا نہیں، وہ موزہ نہیں پہن سکتا، وہ موزے کا استعمال، کیونکہ اس کا حدث سابق چل رہا ہے، اس کا حدث سابق چل رہا ہے۔ اسی طرح جو تیمم کرنے والا ہے، تیمم کرنے، اس کی طہارت بھی طہارت کاملہ نہیں ہے، آئی بات سمجھ میں؟ اس کا حدث سابق ہے، پہلے حدث ہوا ہے، اس کے بعد اس نے وضو نہیں کیا، طہارت کاملہ نہیں کی، تیمم کیا، طاہر تو ہو گیا، اب موزے پہنے اور تیمم ٹوٹ گیا یا اس کو پانی مل گیا تو اب موزے اتار کے وضو کرے گا، پھر موزے پہنے گا، یہ نہیں کر سکتا کہ میں مسائل کو پھینک کروں۔ بات آئی سمجھ؟ کیونکہ موزے کا مسح حدث کے لیے مانع ہے، حدث کا رافع نہیں ہے، یاد رکھو، حدث کو پیر میں جانے سے روکتے ہیں کہ پیر کے اندر نہیں جائے گا، موزے کے اوپر حدث آ جائے گا، موزے کے اوپر حدث آ جائے گا جو مسح سے ظاہر ہو جائے گا، جو مسح سے ظاہر ہو جائے گا۔ تو جب سلسل بول والا ہے یا مستحاضہ ہے، اس کا حدث جو ہے وہ پہلے سے موجود ہے، جب وہ پہنے گا اور اس کی بیماری ختم ہو گئی، مستحاضہ استحاضہ ختم ہو گیا تو اس کے پیر میں حدث پہلے سے موجود ہے، وہ اس کے لیے رافع۔ تیمم والا ہے، اس کو پہلے حدث موجود ہے، ٹھیک ہے، جب پانی دیکھ لیا اس نے تو اس کے پیر میں حدث پہلے سے موجود ہے، تو موزہ اس کا رافع نہیں ہوگا۔ بات آئی سمجھ میں؟ اور یہ ضروری نہیں کہ پورا وضو ہو موزے کے پہنے کا، پورے کے پورا وضو ہونا ضروری نہیں ہے۔ مثلا اچھا، اس بات کو دوسرے الفاظ میں کہ طہارت کاملہ کی شرط حدث کے وقت ہے، طہارت کاملہ کی شرط ہے کہ حدث کے وقت طہارت کاملہ ہو، پہننے کے وقت طہارت کاملہ ہونا ضروری۔ چنانچہ ایک بندہ ہے جس نے پیر دھو کے موزے پہنے، اب اس کو حدث نہیں ہوا، اس نے باقی وضو بعد میں کیا، باقی وضو بعد میں کیا، اب بعد میں طہارت کامل ہوگی۔ اب جب حدث ہوا، اس نے پیشاب کیا، تو اب حدث کے وقت طہارت کاملہ ہے، تو لہذا وہ حدث ابھی پیر میں سرایت نہیں کرے گا، دوبارہ جب وضو کرے گا تو بقایا سارا وضو کرے گا، پیروں پہ مسح کر سکتا ہے۔ تو طہارت کاملہ کی شرط حدث کے وقت ہے، پہننے کے وقت ہے، بات سمجھے؟ یہ سمجھ رہے نہیں؟ دیکھو، فیجوز من کل حدث، اور جائز ہے ہر ایسے حدث سے، موجب للوضو، جو وضو کو واجب کرنے والا ہے، اذا لبسہما علی طہارت کاملۃ، جب پہنا اس کو طہارت کاملہ پر، پھر حدث ہوا، طہارت کاملہ پر، طہارت کاملہ پہننے کے وقت شرط نہیں، حدث کے وقت شرط نہیں۔ خصہ بحدث موجب للوضو، خاص کیا اس کو ایسے حدث کے ساتھ جو وضو کو واجب کرنے والا ہے، لأنہ لا مسح من الجنابہ، جنابت سے مسح ٹھیک ٹھاک دا، وضو کے ساتھ دا، موزے پہن لیے، اب رات کو سویا، سونے کے بعد جو ہے وہ صبح کو ٹرک کلٹی ہو گئی، کیا ہو گیا، جو ہے جنابت ہو گئی، اب غسل کر رہا ہے، صبح کو سردی ہے، کہتا ہے پورا جسم دھوتا ہوں، موزوں پہ مسح کرتا ہوں، ایسا نہیں ہوگا، اب موزے اتار کے پیر دھونے پڑیں گے۔ بات آگے سمجھ، علامہ نبین انشاءاللہ تعالی، جیسا کہ ہم بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ وبحدث متأخر، اور حدث متأخر سے وضو کر سکتا ہے، حدث متأخر، بتایا نا کہ حدث بعد میں ہو، کہ کیا ہے کہ حدث کامل کر کے، وضو کامل کر کے موزے پہنے ہوں، ٹھیک ہے، حدث موزے پہننے کے بعد ہو، حدث موزے پہننے کے بعد ہو، ایسا نہ ہو کہ حدث وہ سابق ہو، سلسل بول چل رہا ہے، اب جب وقت ختم ہوگا تو اس کا وضو ٹوٹے گا کس کی وجہ سے؟ اس حدث کی وجہ سے جو موزے سے پہلے اس کو چلتا آ رہا ہے، آئی بات سمجھ؟ اور حدث متاخر کی وجہ سے، کیونکہ خوف موزہ جو ہے عہد مانعا، مشروع ہوا ہے حدث کو منع کرنے والا، ٹھیک ہے، ولو وہ جوز نہ ہو، اگر ہم موزے کو جائز قرار دیں حدث سابق کی وجہ سے، جیسے مستحاضہ ہے، اذا لبست، جب اس نے پہنا موزہ، ثم خرج الوقت، پھر وقت نکل گیا، تو پھر اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، وضو ٹوٹے گا کس کی وجہ سے؟ جو پہلے سے ہی استحاضہ چل رہا ہے، تو حدث سابق ہو گیا ہے۔ والتیمم، اور تیمم،
متیمم اور تیمم کرنے والا جب اس نے پہنا ہو پھر اس نے پانی کو دیکھ لیا، کان رافعن تو اس صورت میں یہ موزہ رافع حدث کہلائے گا، حالانکہ رافع حدث نہیں ہے۔ وقول اور اس کا قول لبسہما علی طہارت کاملۃ کہ جب پہنا ان دونوں کو طہارت کاملہ پر، لا یفید اشتراط الکمال وقت اللبس یہ نہیں فائدہ دیتا کمال کی شرط کا پہننے کے وقت بلکہ حدث کے وقت، بلکہ چنانچہ پیر پہلے دھو کر موزے پہن لیے، اب طہارت کاملہ پہ نہیں پہنے، بقایا طہارت بعد میں کامل کی، لیکن جب وضو ٹوٹا اس وقت کامل تھی تو اب جو ہے موزے پہ مسح کر سکتا ہے دوبارہ وضو کے وقت۔ بات آئی سمجھ میں؟ ھذا المذہب عندنا یہی مذہب ہے ہمارے نزدیک، حتیٰ لو غسل رجلئی حتیٰ کہ اس نے صرف پیر دھوئے، ولبس خفئی اور اپنے موزے پہن لیے، ثم اکمل الطہارہ پھر طہارت کامل کی، ثم احدث پھر حدث ہوا، یجزی المسح مسح کیا ہے اس کے لیے جائز ہے۔ وہذا لأن الخف مانع حلول الحدث بالقدم یہ اس وجہ سے ہے کہ موزہ جو ہے حدث کے حلول سے مانع ہے قدم کے اندر، فیراعی کمال الطہارۃ بس رعایت کی جائے گی طہارت کے کامل ہونے کی منع کے وقت، کہ کیا ہے حدث کو روکے گا تب جب حدث آئے گا نا، جب حدث آئے گا تو کیا ہے جب حدث آئے اس وقت طہارت کاملہ ہونی چاہیے۔ حتیٰ لو کانت ناقصۃ حتیٰ کہ اگر طہارت ناقصہ ہو اس وقت، کان الخف رافعن تو ہوگا موزہ حدث کو رفع کرنے والا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ بات آئی سمجھ میں؟ سمجھ گئے؟ ہاں۔ وَيَجُوزُ لِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً اور جائز ہے مقیم کے لیے مسح ایک دن اور ایک رات، اور مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں، لقول علیہ السلام کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، یمسح المقیم یوما ولیلۃ مسح کرے گا مقیم ایک دن اور ایک رات، اور مسافر 3 دن اور 3 راتیں۔ قال فرمایا وابتداء ہوا عقیب الحدث کہ اس مدت کی ابتدا حدث کے بعد ہوگی، حدث کے دیکھو موزے کا جو کام شروع ہوگا حدث کے بعد ہوگا نا، پہلے تو ویسے ہی موزہ پہنا ہوا ہے نا، وضو ہے اوپر موزہ پہنا ہوا ہے، اب جب وضو ٹوٹے گا تو پھر حدث نیچے جائے گا، جب پیر کی طرف حدث جائے گا تو اس ٹائم موزہ اپنا کام شروع کرے گا، حدث کو پیر میں جانے سے روکے گا، اوپر آ جائے گا۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ تو اس کا کام جب شروع ہوا تب سے اس کا وقت شروع ہوگا، اس کی ڈیوٹی شروع تب ہوئی۔ لأن الخف کیونکہ موزہ جو ہے مانع سرایت الحدث روکنے والا ہے حدث کے سرایت کو، فتعتبر المدت من وقت المنع اور اعتبار کیا جائے گا مدت کا منع کے وقت سے، یعنی جب اس کا منع کرنا شروع ہوا یعنی ڈیوٹی اس کی شروع ہوئی۔ والمسح علی ظاہر ما اور مسح جو ہے وہ ان کے اوپر والے حصے پر کرے گا، خطوطا بالاصابع انگلیوں کے ساتھ خط کھینچتے ہوئے، ٹھیک ہے ایسے۔ بات آئی سمجھ میں؟ انگلیاں پوری رکھنی ہے، سمجھا؟ صرف پوروں سے نہیں، پوری انگلیاں رکھ کے خط کھینچنا ہے۔ یبدأ من قبل الاصابع ابتدا کرے گا انگلیوں کی طرف سے پنڈلی کی طرف، یہ حدیث مغیرہ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کی وجہ سے کہ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے اپنے ہاتھ جو ہے اپنے موزوں پر اور ان کو کھینچا جو ہے وہ انگلیوں سے الی اعلاہما اوپر والے حصے کی طرف، مسحۃ واحدۃ ایک ہی مرتبہ آپ نے مسح فرمایا۔ وکانی انظر الی اثر المسح علی خف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں مسح کے اثر کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موزے پر، کہ موزے پر مٹی اور تھوڑی بہت ہوتی ہے تو جب پانی لگے گا تو نشان بن جائیں گے۔ خطوطا بالاصابع کے جو ہے لکیریں کھینچی ہوئی تھی انگلیوں کے ساتھ۔ ثم المسح علی ظاہر پھر مسح جو اوپر والے حصے پہ ہوگا، حتم یہ لازمی ہے، حتی لا یجوز علی باطن الخف حتیٰ کہ موزے کے نیچے والے یعنی پیر کے تلوے والے حصے سے جائز نہیں ہے، وعقبہ اور ایڑی والے حصے سے بھی جائز نہیں ہے، وساقہ اور پنڈلی جہاں پنڈلی کا گوشت ہوتا ہے نیچے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ اس طرف اس طرف اس طرف نہیں، اس طرف اوپر سے، نہ ادھر نہ ادھر نہ ادھر، سمجھ گئے؟ لأنہ معدول بہ عن القیاس بتایا تھا پہلے بھی کہ کیا ہے امر تعبدی والا مسئلہ تھا نا کہ جو خلاف قیاس چیز ہو، آئی بات سمجھ میں، معدول قیاس ہو
عقل کے خلاف ہو اس پر اپنا قیاس نہیں چلاتے کسی اور چیز کو. لأنه معدول به عن القياس کیونکہ وہ معدول عن القياس ہے. فيراعى جميع ما ورد به الشرع بس رعایت کی جائے گی اس تمام چیز کی جس کے بارے میں شریعت وارد ہوئی ہے, جس کے بارے میں شریعت میں ہے بس وہی اتنے اوپر وہی تمام چیزوں کی رعایت کی جائے گی. فالبدایۃ من الاصابع اور انگلیوں سے ابتدا کرنا یہ مستحب ہے اعتباراً بالاصل اصل کا اوپر قیاس کرتے ہوئے, اور اصل کیا ہے غسل ہے دھونا ہے, دھونے میں بھی انگلیوں سے ابتدا کرنا افضل ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ بھی انگلیوں سے بھی مستحب ہے. اگر کوئی ایسے الٹا کرے تو جائز ہے, کیا ہے اوپر سے ہو گیا نا, آئی بات سمجھ, الٹا کرنا بھی جائز ہے لیکن مستحب ہے کہ انگلیوں سے شروع کرے. الٹا کرنا مشکل بھی ہوگا, کیسے کرے گا, ایسے ہاتھ گھمائے گا کیسے. ہاں جی, کتنا ٹائم ہو رہا ہے 24. چلو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.